أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایمان لاؤ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا. اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے. مدین اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار تھی. حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. آپ علیہ السلام کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے ہم قوم تھے، اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنے گی. چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول پورا کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ بھی جو گناہ عام تھا، ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا، اور دوسرے لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، اور تیسرا لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کی ان اشیاء گھٹا کر دینے سے منع کیا، اور زمین میں فساد کرنے سے روکا، کیونکہ اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تشریف لے آئے اور انہوں نے نبوت کے احکام بیان فرما دیے، تو یہ بستی کی اصلاح کا سب سے قوی ذریعہ ہے. لہذا اب تم کفر گناہ کر کے فساد برپا نہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی کافر قوم کو ناپ تول درست کرنے کا حکم دیا، اور نہ ماننے پر عذاب الہی آ گیا، بلکہ قیامت میں کافروں کو نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ہوگا. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی کافروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، یعنی ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے فرما رہے تھے اللہ عز و جل سے ڈر اور ناپ تول پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا.
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا تو اس پر موت کے آثار نمایاں تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اے ابو یحییٰ، میرے پاس دو پیمانے تھے، ایک سے دیتا اور دوسرے سے لیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگ گیا تو اس نے کہا، اے ابو یحییٰ، جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں معاملہ زیادہ شدید اور سخت ہو جاتا ہے، بس وہ اسی مرض میں مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور یاد کرو جب تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو۔ یہ لوگ مدین کے راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ہر راہ گیر سے کہتے تھے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بعض لوگ مسافروں پر ڈکیتیاں ڈالتے تھے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم تھوڑے سے تھے، تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، اور نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو، یعنی پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام وبال عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ آپ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے سے پہلی امتوں کی تاریخی حالات معلوم کرنا، قوم کے بننے بگڑنے سے عبرت پکڑنا حکم الہی ہے۔ ایسے ہی بزرگان دین کی صوالح عمریہ اور خصوصاً حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہترین عبادت ہے۔ اس سے تقوی، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر تم میں ایک گروہ، یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو فرقے ہو گئے، ایک فرقے نے مانا اور ایک منکر ہوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے، نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب،
ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کے اپنے قوم کو کیے گئے واعظ نصیحت کا بیان ہوا۔ آپ علیہ السلام کا واعظ نصیحت سن کر آپ کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے اور پیروی کرنے سے تکبر کیا تھا، ان کے جواب کا ذکر اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار ان کی نصیحتیں سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی اصل مقصود تو آپ کو نکالنا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے مومن ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی بے ادبی ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے سردار قوم کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اگر یہ درست ہو جائیں تو قوم کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اور اگر بگڑ جائیں تو ذلت کی گہری کھائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کرداری کی درستی نے جہاں مسلم عوام کی سیرت اور کردار کو بدل کر رکھ دیا ہے، وہیں غیر مسلم بھی اس سے بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بہت سے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، جبکہ بہت سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ گئے۔ اس طرح جب مسلم حکمرانوں، مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا ہو اور وہ عیش طرب اور لہو لعب کی زندگی گزارنے میں مشغول ہو گئے تو مسلم عوام کی عملی اور اخلاقی حالت اس قدر گر گئی کہ ہنود اور یہود تک ان کا یہ حال دیکھ کر شرما گئے، اور اس وجہ سے کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور دبدبا جاتا رہا، اور وہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے قابض ہوتے چلے گئے، اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ 50 سے زائد ممالک میں تقسیم ہیں اور دنیا کے انتہائی قیمتی ترین وسائل کے مالک ہونے کے باوجود کفار کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں داخل تھے، تبھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو واپس لوٹ آنے کی دعوت دی۔ مفسرین نے اس اشکال کو چند جوابات دیے ہیں، جن میں سے ہم یہاں پر 3 عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے چونکہ پہلے کافر تھے، تو جب آپ کی قوم نے آپ کی پیروی کرنے والوں کو مخاطب کیا تو اس خطاب میں آپ علیہ السلام کو بھی شامل کر کے آپ پر بھی وہی حکم جاری کر دیا، حالانکہ آپ علیہ السلام تو ان کے دین میں کبھی داخل نہ ہوئے تھے۔ نمبر 2، کافر سرداروں نے عوام کو شک و شبہ میں ڈالنے کے لیے اس طرح کلام کیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام پہلے ان کے دین اور مذہب پر ہی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، یہ ان کے اس اشتباہ کا رد ہے۔ نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام کفر و شرک سے تو قطعاً دور تھے، لیکن ابتدا میں چھپ کر عبادت وغیرہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دین قوم پر ظاہر نہ تھا، جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام ان کے دین پر ہیں۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئے؟ اگرچہ اس سے بیزار ہوں، اس پر انہوں نے کہا ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا اور تمہارے باطل دین کی قباحت اور اس کے فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی تمہارے دین میں آئیں تو پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے، اور ہم میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے گمراہ ہونے سے نبی علیہ السلام خارج ہیں، کیونکہ وہ قطعی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، در حقیقت اللہ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہی جانتا ہے، لہذا سعادت مند وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم میں سعید ہے، اور بدبخت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علم میں شقی ہے۔ یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے جن میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا علم اور اس کی قدرت گھیرے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کریم جسم مکان سے اور اس کے اعتبار سے گھیرنے اور گھرنے سے پاک ہے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 126 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کیا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا اسے باندھ کر توکل کرو۔ اے ربنا، اے ہمارے رب۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یہی یوں دعا فرمائی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ زجاج نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے امر کو ظاہر فرما دے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے
ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ وقال الملأ، اور سردار بولے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین اور مذہب اور کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ جو کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دیا تو سن لو تم ضرور نقصان میں رہو گے، کیونکہ اس طرح تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی یہ روش اور ان کی بیمار ذہنیت کا بتا دیتی ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی میں اپنا ناکامی، جبکہ راہ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت اور دین حق پر ایمان لانے میں انہیں محیب و خطرات نظر آنے لگے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی دین حق سے دور کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے حامل افراد کی ہمارے معاشرے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسلام کے اصول اور قوانین کو اہمیت نہ دینے والوں، شریعت کے قوانین میں تبدیل کی رٹ لگانے والوں، زکوٰۃ کو ٹیکس تصور کرنے والوں، رشوت کو اپنا حق سمجھنے والوں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف قرار دینے والوں، اسلامی سزاؤں کو ظلم اور بربریت شمار کرنے والوں کو چاہیے کہ اہل مدین کے حالات اور ان کے انجام پر غور کریں۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ اگر سودی نظام کو چھوڑ دیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس جملے میں اہل مدین کے جملے میں کتنا فرق ہے، اسے بھی ذرا غور فرمائیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس آیت میں اہل مدین کو شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ سورہ ہود میں اس طرح ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ جیسے اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب کو اصحاب ایکا کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاکت کیے گئے اور اہل مدین زلزلے میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔
الذین کذبوا شعیبا، شعیب کو جھٹلانے والے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت اور بربادی سے دو چار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ وَكَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ قبول ایمان سے دور تھے وہ درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ کہ بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی تو وہ تو دین دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرما بردار تھے۔ اہل مدین کے حالات میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے جو محض نام نہاد اور بے بنیاد اقتصادی زبوں حالی کی خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے بیچ و تاب کھاتے نظر آتے ہیں۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ مدین والوں کے حالات کا بغور مطالعہ کریں اور اپنی اس روش کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصول اور قوانین پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے یہ اقتصادی اور معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ وقال، اور فرمایا، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کے بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کس طرح ایمان نہ لائے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ کے نبی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں ہے، جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک خطاب فرمایا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں۔ ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع
لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں، بلکہ مقصود نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے کہ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی اور بربادی کے دلخراش واقعات ہوئے جو سب کو معلوم تھے۔ یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں دی۔ اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی۔